الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. محترم حاضرین مجلس، بزرگان دین، قابل قدر سامعین اور میری پیاری ماں اور بہنوں، قرآن عزیز کے اندر ایک سورت سورہ یوسف کے نام سے ہے. اس سورت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا حال بیان کیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے تمام بیٹوں کا، عزیز مصر اور اس خاتون کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کے جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی تھی. بھائیوں نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دغا کی، کیسے ان کو دھوکہ میں رکھا، کیسے باپ کو دھوکہ میں رکھا، ان تمام چیزوں کا ذکر اس سورہ یوسف کے اندر ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 خواب بیان کیے ہیں. ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا، دوسرا اس بادشاہ کا جو مصر کا والی تھا، اور 2 قیدیوں کا خواب. یعنی ان 4 خوابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا تھا اور بقیہ تینوں نے یعنی بادشاہ اور قیدیوں نے بار بار خواب دیکھا تھا. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، ان کے قصے کو جو بیان کیا ہے، اس کا محور اساسی 3 چیزوں پر، 3 چیزوں کے ارد گرد یہ واقعہ گھومتا ہے. اس میں سے ایک پہلی چیز یہ کہ صدق فی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرو. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ پر ہم بھروسہ کریں اور صدق فی تدبیر اللہ، اللہ کی طرف سے جو تدبیر ہے ان تدبیروں کو اختیار کیا جائے اور صبر اختیار کیا جائے، صبر کیا جائے. اور پھر لا تیأس، یعنی اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. اسی طرح سے آپ
دیکھیے گا کہ کبھی کبھار کسی اچھی چیز کا نتیجہ برا ہوتا ہے، کسی اچھی چیز کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں سے محبت کی تھی، لیکن فطری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی محبت کچھ زیادہ تھی، اور باپ بیٹا سے محبت کرے تو ظاہر اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن اس خیر کا نتیجہ کیا سامنے آیا؟ القاہ فی البئر۔ بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو بذات خود یہ بری چیز ہے، لیکن کبھی کبھار بری چیز بھی اچھی چیزوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ اب جب وہ کنویں میں ڈالے گئے تو اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے، اور عزیز مصر کے گھر جب پہنچے تو ان کی تعظیم کی گئی، ان کا اکرام کیا گیا، ان کو سمانت کیا گیا، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا اکرام، ان کی تعظیم یا ان کی عزت افزائی جو ظاہر ہوئی یہ اچھی چیز تھی، لیکن اس کا نتیجہ سامنے کیا آیا؟ دخول السجن، وہ قید میں ڈال دیے گئے، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے گئے، اور یہ بری چیز تھی، جیل میں ڈالا جانا بھی بری چیز تھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا عزیز اور وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ تو ہر خیر کے پیچھے کچھ نہ کچھ شر چھپا ہوا ہے، اور ہر شر کے پیچھے کچھ نہ کچھ خیر چھپا ہوا ہے، وہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی، جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، کبھی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور کبھی وہ اس عورت نے آپ کے اوپر ڈورے ڈالنا چاہا، اور پھر بھائیوں سے جدا ہو گئے، باپ سے جدا ہو گئے، اور باپ جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے، تو ان تمام حالات میں، اور پھر جیل کی سلاخوں میں گئے، تو ان تمام حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ اس سورت کے بارے میں امام ابن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر بغوی کے اندر کہ لا يسمع سورة یوسف محزون الا استراح الیہا۔ سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے کہ اگر غمزدہ انسان اس کو سن لے، جس کے اوپر غموں کا پہاڑ ہو، وہ آدمی اگر اس واقعے کو پڑھ لے، سن لے، تو اس کا غم دور ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے ہمارے پاس قرآن کی شکل میں، وہ تمام واقعات، وہ تمام قصے۔ آپ قرآن سے جڑیے، قرآن کو پڑھیے، اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ہاں اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام آسانیاں پیدا فرما دی۔ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، انٹرنیٹ پر آپ جہاں بہت ساری دوسری چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں آپ جہاں لپت رہتے ہیں، وہاں آپ دینی کتابوں کو پڑھیے، واقعات کو پڑھیے، انبیاء کے ان کے قصے کو پڑھیے، اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے، آپ یہاں وہاں چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی گپ میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ تمام لوگوں کے لیے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کے الحمدللہ اقرا قرآن و سنت کے نام سے ایک عظیم لائبریری ہے، بہترین لائبریری ہے۔ اللہ ان کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے۔ بڑے نشید تھے اس سلسلے میں ہمارے وزیر بھائی حافظ اشرف صاحب، یا جو لوگ ان کی ٹیم ہے، بڑی محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو آپ کیا ایک انتظام ہے، آپ وہاں نہیں زیادہ، آپ 1 گھنٹہ وقت دیجیے، آدھا گھنٹہ وقت دیجیے، وہاں کتابوں کو جا کر پلٹیے، پڑھیے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کی دل کی دنیا بدل سکتی ہے، اور انسان خیر کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے، اور گمراہیوں اور غموں
حزن کی دنیا سے نکل کر انسان خوشی کے لمحات حاصل کر سکتا ہے. تو آپ حضرات لائبریری کا رخ کریں اور لائبریری بہت بڑی نعمت اس زمانے میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فصبر جمیل. یہ جو واقعہ بیان ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک واقعہ آپ کو بیان کر رہے ہیں, قصہ بیان کر رہے ہیں, اور وہ قصہ کس کا تھا؟ یعقوب یوسف کا تھا. اللہ نے کہا کہ یا اذ قال یوسف لابی یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اللہ اکبر. کتنے عظیم تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 کوكبا 11 ستارے, چاند, والشمس والقمر سورج اور چاند, یہ سارے کے سارے مجھے رأیتهم لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا کرشمہ ہونے والا ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ. یہ بیٹا اللہ اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا. اور پھر اس کی ظاہری معاملات کو اور داخلی معاملات کو انہوں نے جب سمجھا تو پھر اپنے بیٹوں سے کہا, اپنے اس بیٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ لا تقصص رؤیاک اے بیٹے, یہ جو خواب تم نے بیان کیا ہے اس خواب کا چرچا اپنے بھائیوں سے مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا. جب اس سے تم اس خواب کو بیان کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف چال چلے اور تمہارے خلاف مکر اختیار کرے. اور جانتے ہو کہ ان شیطان للانسان عدو مبین. شیطان کھلا ہوا دشمن انسان کا, وہ چاہتا ہے کہ انسان کو برباد کر دے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر بھائیوں کو کب چین آتا, کب سکون آتا. دیکھا کہ ابا تو ایک ہی بیٹا کو خوب مان رہے ہیں اور ہم لوگ سوتیلے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ بہانہ بنا کر کہ ابا نہیں ہوتا ہے تو یوسف کو میرے ساتھ کھیلنے جانے دیجیے, یوسف کو میرے ساتھ کھیلنے جانے دیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہ رہنے دو, اس کو میرے ہی پاس رہنے دو. پھر کسی طرح باپ تو باپ بنتا ہے, بیٹوں کے اصرار اور اس کے ضد کے آگے باپ جھک گیا اور لے گیا. بھائیوں کے ساتھ وہ چلے گئے. اور پھر واقعہ بڑا لمبا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. اور پھر وہ جو کپڑا پہنے تھے, جو قمیص پہنے تھے, تو وہ قمیص لے کر کے آئے اور پھر باپ کو کہا کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. ابا بھائی تو ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا, ہم لوگ تھوڑا سا ادھر ادھر کیا ہوئے کہ ایک بھیڑی آیا اور بھائی کو جو پکڑ کے کھا گیا, اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا. اور وہ اس کا قمیص ثبوت کے طور پر لائے ہیں جس پہ خون لگا ہوا ہے. المہم تو اس واقعے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ فصبر جمیل. اور صبر کیا. اور پھر جو کچھ واقعہ ہو گیا بیٹوں کی طرف سے اس پر انہوں نے صبر کیا اور پھر اللہ سے دعا کی. تو صبر جمیل اس سلسلے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف جمیل الخلق تھے, مخلوق میں بڑے خوبصورت تھے, اور اس چیز کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے درمیان بڑے خوبصورت تھے. تو اس بنیاد پر بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور بھائیوں نے ان کو کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا. اور پھر ایک طرف وہ جہاں جمیل الخلق تھے وہیں جمیل الخلق بھی تھے, اچھے خصلت, اچھے کیریکٹر, اچھے اخلاق اور اچھے عادات کے مالک تھے. اور یہ یہی چیز تھی کہ وہ ان کے جیل میں جانے کا سبب بنا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الحجر جمیل,
ہوا حجر بلا عذاب، کہ حجر جمیل یعنی کسی کو چھوڑ دیا جائے بغیر کسی تکلیف کی دی ہوئی، اسے چھوڑ دیا جائے. اور وہ صفح الجمیل صفح بلا معاتبۃ، اور صفح جمیل یعنی کسی کو معاف کر دیا جائے تو بغیر کچھ بری بھلی بات کہے ہوئے، بغیر ڈانٹے ہوئے، بغیر مارے ہوئے اس کو معاف کر دیا جائے، یہ صفح جمیل ہے. اور صبر الجمیل جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر میں ہوا ہے کہ صبر بغیر شکوہ الی المخلوق، ایسا صبر کہ جس پر مخلوق کے سامنے کوئی شکایت نہ ہو. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہم نے صبر کر لیا، اب ہم اس کا شکوہ اور اس کی شکایت کسی کے سامنے نہ کریں. اللہ نے جب کہا کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، تو انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوا کرتے تھے. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا خواب تو فوراً جا کے کس سے بیان کیا؟ اپنے باپ سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اپنے ماں باپ کے انتہائی فرما بردار اور مطیع ہوا کرتے تھے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بعض لوگ اتنے بڑے حاسد ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے خواب سے بھی حسد کرنے لگتے ہیں. انسان اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس سے بھی حسد کرنے لگتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے خواب کو ہر کسی سے بیان نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہو، اور تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا ایسے وقت میں اس آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تعریف بیان کرے، اور اسے کسی سے بیان نہ کرے. خواب کسی سے بیان نہ کرے، اس کی تاکید کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی تعبیر کا جاننے والا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے پاس جا کر ہم اپنے خواب کو بیان کریں تاکہ اس کی تعبیر کو جانے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اجمالی طور پر خواب انسان کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، نیند میں ڈر گئے خواب میں، اور آپ طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جو جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، تو وہ خواب جب انسان ایسا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے، اور اس طرح یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا. کب؟ جب انسان اللہ سے پناہ مانگے گا، اور اس خواب کو بھی انسان کسی سے بیان نہ کرے. ایک دوسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی برا خواب دیکھے، اس مسئلے کو یاد کر لیجیے، جب کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْفُذْ، بائیں جانب 3 بار تھک دے. جب ہم برا خواب دیکھیں اور سوئے ہوئے ہیں، اچانک آنکھ کھل گئی تو بائیں جانب ہم 3 بار تھکا دیں. تھکانے کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے خون تھوک نکال کر کے دیکھیں، نہیں، ہلکا مطلب ہوا کی طرح، ہوا جس طرح نکلتی ہے ایک دم رقیق انداز میں، باریک انداز میں. تو یہ سنت کا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. میں ابھی بیان فرما رہا تھا کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور جا کر کے پھر وہاں سے واپسی پر اپنے باپ کو بتایا کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں دشمنان اسلام ایک اعتراض کرتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر اور اس سورت کو پڑھ کر. جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو اسلام پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، تو وہ ایک اعتراض پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اَكَلَهُ الذِّئْبُ، ذئب یہاں درندہ ہے اور اس کی صفت پھاڑنا ہے، مارنا ہے، پھاڑنا ہے. تو اس کے لیے عربی میں ایک اسپیشل لفظ آتا ہے افتراس کا. افتراس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھاڑنا دانت سے. تو یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ افترسہ الذئب، کہ بھیڑیا نے اس کو پھاڑ دیا. لیکن قرآن کہہ رہا اکلہ الذئب، کہ بھیڑیا نے اس کو کھا لیا.
کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اکلہ الذئب، اللہ نے اس لیے کہا اکلہ الذئب، اور اس کی تعبیر برادران یوسف کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جیسے اس کے بھائی یوسف کے بھائی جیسے جا کر اپنے باپ کو کہیں گے کہ اکلہ الذئب، تو باپ یہ سمجھ جائے گا، اپنے چشمے نبوت سے وہ دیکھ لے گا کہ یہ اکلہ الذئب کہا کر کے بھیڑیا کھا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اپنے دل سے اس بات کو گڑھ رہا ہے۔ تب اس کے بعد اور پھر اس کے قمیص پر بھی جو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، چیر پھاڑ کے سیدھا خون میں ڈبا کر کے لیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم لوگ اپنے دل سے کڑی ہوئی بات کہہ رہے ہو۔ گویا یعقوب علیہ السلام نے اس لفظ کی وجہ سے اپنے بیٹوں کے جھوٹ کو سمجھ لیا۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، آزمائش، اس آیت کی روشنی میں سمجھ لیجئے کہ آزمائش اقتدار کی سیڑھی کا پہلا زنا ہوا کرتا ہے۔ جب آپ کسی اچھے منصب پر، اچھے عہدے پر جائیے گا تو آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کا دامن اختیار کرنا چاہیے، صبر کو پکڑنا چاہیے اور صبر پر جمے رہنا چاہیے۔ وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، وہ عزیز مصر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی تھی، ٹوٹ پڑی تھی، ان کی محبت میں اپنے آپ کو پھانس لیا تھا۔ وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے اندر داخل ہوئے، غلقت الابواب، دروازے کو بند کر لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب کوئی عورت برائی کا ارتکاب کرنا چاہتی ہے اور جب کسی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، دنیا کی نگاہوں سے بچانے کے لیے وہ دروازہ بند کرتی ہے۔ بہرحال دروازہ بند کرنے کے بعد کہا ہے تلک آؤ۔ ایسے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اس عورت کے واقعے کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ اس عورت کی حالت یہ تھی جو یوسف کی محبت میں تڑپ رہی ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرے، لہٰذا اس نے یوسف کو ہر طرح سے پھانسنے کی کوشش کی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ سامنے ہے، کسی خطرے کا آپ شکار ہونے والے ہیں، کسی برائی کا شکار ہونے والے ہیں، تو فوراً ایسے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں چلا جانا چاہیے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اس آیت کے اندر ایک لفظ سوء اور ایک لفظ فحشاء آیا ہے۔ سوء کا مطلب ہے، سوء دراصل صغیرہ گناہ کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں۔ اس سے قرآن مقدمات زنا، جیسے ایک انسان زنا کرنے سے پہلے وہ بہت سارے امور کو انجام دیتا ہے، گوش و کنار کرتا ہے، فور پلے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زنا کے عمل کو انجام دیتا ہے۔ تو اس عمل کو، اس چھوٹے چھوٹے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوء سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ مقدمات زنا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کے، صغیرہ گناہ سمجھ کر کے ہم اس کو انجام دیتے ہیں کہ چلو کبیرہ گناہ تو نہیں، کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے، کسی بھی مرد کا ہاتھ پکڑ لے زمین کا اور اس کے ساتھ جو نہیں بدسلوکی کرنے لگے، تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہر چھوٹا گناہ انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس چھوٹے گناہ سے نہ بچے، مقدمات زنا سے نہ بچے، تو فطری طور پر وہ زنا کا مرتکب ہوگا۔ آپ اس کو یوں سمجھے کہ ایک آدمی بائک پہ ڈرائیو کر رہا ہے اور وہ سڑک پر چل رہا ہے، روڈ کے رول ریگولیشن کو فالو نہیں کر رہا ہے، اسٹنٹ کر رہا ہے، ادھر ادھر یہاں وہاں اوورٹیک کر رہا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک بچ رہا ہے، لیکن جب کسی بڑی گاڑی کے پیچھے آ جائے، ٹریلر کے نیچے آ جائے، یا پھر کہیں زیادہ اسپیڈ میں 100 کی اسپیڈ میں، اس سے اوپر کی اسپیڈ میں ہائی وے پہ چل رہا اور پھٹکا گیا، تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا دھماکہ آتا ہے. پھر انسان اپنے کپڑے سے اور اپنے بال سے اور دانت سے اور طرح چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. اس وقت اس لائق نہیں رہتا کہ وہ پہچانا جا سکے، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنی حفاظت کرے. الفحشہ یہ گناہ کبیرہ ہے. سود اور فحشہ میں یہ فرق ہے کہ سود چھوٹا گناہ اور الفحشہ بڑا گناہ. تو ہمیں گناہ کبیرہ سے بھی بچنا ہے اور گناہ صغیرہ سے بھی بچنا ہے. اللہ نے کہا انہو من عبادنا المخلصین، یعنی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے اور اپنے دربار کے لیے خاص کر لیا تھا. انسان فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. بڑی خوبصورت تعبیر بیان کی قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے حوالے سے. عورتیں کچھ بیٹھی ہوئی تھی اور سب کے ہاتھ میں چاقو تھا، پھل کاٹ رہی تھی. اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے مجمع میں لایا گیا اور اللہ نے وہ خوبصورتی عطا کی تھی کہ جس عورت نے جہاں سے دیکھا وہیں سے بدحواس ہو گئی، بے ہوش ہو گئی اور ان کی خوبصورتی کو دیکھتے رہ گئی اور کہا کہ ما ھذا للہ بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یا اللہ، یہ ایسی خوبصورتی، یہ تو کوئی بادشاہ ہی نظر آتا. قرآن نے کہا کہ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. اس سے پہلے جب عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی، اور جو پھل کاٹ رہی تھی، پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور جب انگلی کٹ گئی تو اس بات کا احساس تک نہیں ہوا. اسی کو قرآن نے کہا کہ انسان کبھی محبت میں ایسا ڈوب جاتا ہے، ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اسے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا، اور ایسی ہی محبت انسان کو غلام بنا دیتی ہے. اس لیے ایسی محبت سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، اور اس آیت کے اندر یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے. اور عزیز مصر کی بیوی نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ اور کہہ رہی ہے کہ تم سب تمام عورتوں کو جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، تو ان عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے کیا حالت ہے تمہاری؟ ایک بار دیکھا یوسف کو تو تمہارے ہوش ٹھکانے لگ گئے. انگلی تم نے اپنی کاٹ لی اور تم کو اس کا احساس تک نہیں ہوا. بتاؤ جب تمہاری حالت ہے تو میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، ہماری کیا حالت ہوگی؟ بھیا اس وقت اس نے اپنی دلیل کو مضبوط کرنا چاہا کہ یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ میں اپنا دل ہار چکی ہوں اور میں ان کے ساتھ بدکاری کرنے پر، غلط کام کرنے پر میں مجبور ہو رہی ہوں. اس عورت نے یہ پیغام کیا. اس سے ایک فائدہ ہمیں حاصل ہوا اس آیت سے کہ معاشرے کی بنیاد اس وقت تک ٹھیک رہے گی جب مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوگا. مرد و زن کا اختلاط ہوگا، مرد و زن اکٹھے ہوں گے، ایک جگہ ہوں گے، کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہوگا سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن میں، جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں گے، بیٹھیں گے اور ایک ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے کسی بھی پروگرام کو. تو یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ وہاں کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت یا کوئی بھی لڑکا اور لڑکی وہ برائیوں کا شکار ہو سکتا ہے، وہ گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے معاشرے سے مرد و زن کے اختلاف کو دور کریں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے زیر احسان اور اس کے زیر تسلط تھے، اس لیے اس کی فرمائش سے انکار کرنا اس عورت کے چکے بہت سارے احسانات تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی فرمائش کا انکار کرنے کے اس میں نہیں تھے، حالت میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، اور
مصیبت کی اس گھڑی میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ بدکاری کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اس آیت کے اندر اللہ نے 3 طرح کے مکر کو، چال کو، قید کو اللہ نے بیان کیا. وہ کیا ہے؟ قید اخوت یوسف. جیسا کہ بھی میں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جو چال چلی، اس چال کو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا. اور اس چال کا ذکر کیا ہے، کیوں ہے؟ قید اخوت یوسف. اس طرح کا مکر ان لوگوں نے کیوں جو اختیار کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ مکاری کی. اور دوسری جو قید یا دوسری جو مکاری اس صورت میں بیان کی گئی ہے، قید امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کا قید. اس کے چال کو اس صورت نے بیان کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت، اس کے اندر شہوت تھی، اور وہ شہوت کی بنیاد پر عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسنا چاہ رہی تھی، اور اپنے مکر میں کے جال میں اس کو پھانسنا چاہ رہی تھی. اور تیسری جو مکر یا تدبیر کہہ لیں، وہ تدبیر کیا تھی؟ قید یوسف. اس کا محرک خاندان کا دوبارہ ملاپ ہونا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب دوبارہ ملاقات ہوئی اپنے بھائیوں سے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی، اس تدبیر کو بھی اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. اس سورہ کریمہ کے کچھ اہم نکات ہیں. اس اہم نکات میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں. دوسرا نقطہ کہ تعبیر رویا یعنی خواب کی تعبیر یہ بڑا باریک علم ہے، بڑا دقیق علم ہے. ہر آدمی خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا، اس لیے جو لوگ اس کے ماہر ہوں انہی سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے. بعض بیمار، یہ آیت کریمہ میں یہ سورہ مبارکہ بتلا رہی کہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ صحتیاب بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا بیمار ہو گئے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لوٹائی. اور اسی طرح سے بچھڑے ہوئے بھی آپس میں مل جاتے ہیں، جیسا کہ یوسف کے تمام بھائی آپس میں مل گئے اور باپ بیٹا بھی آپس میں مل گئے. اسی طرح سے چھٹا نقطہ اس کا یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل جو ٹوٹے ہوئے تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دل ٹوٹا ہوا تھا اپنے بھائیوں سے، یا پھر ان کے باپ کا جو دل ٹوٹا ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں جب محبت ایک ساتھ اکٹھا ہوتی ہے، انسان لطف و کرم اور پیار کی بارش جب برساتا ہے، تو پھر ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی پریشانی آئی، اور ان کے بعد حضرت یعقوب کے اوپر بھی پریشانی آئی، بیٹا سے کی جدائی اور یہ ساری چیزیں، اور پھر قحط کا زمانہ ان لوگوں نے دیکھا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو خوشحالی سے نوازا. تو ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے. اور ایک نقطہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کافر کا بھی خواب کبھی کبھار سچا ہوتا ہے. کبھی کبھار کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. اس صورت میں آپ نے ان قیدیوں کا تذکرہ سنا ہوگا یا پڑھیں گے کہ ان قیدیوں نے بھی جو خواب دیکھا تھا. آپ ایک اہم نقطہ یہ کہ آپ جہاں بھی رہیں، جس ملک میں رہیں، جس حد میں رہیں، آپ وہاں کے قانون کی واقفیت رکھیں، وہاں کے قانون کو آپ جانیں اور اس قانون کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں. اور آخری نقطہ وہ یہ کہ انسان غیر مسلم حکومت میں بھی عہدہ حاصل کر سکتا ہے، عہدہ قبول کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں سوسائٹی کا یا فلاں ٹرسٹ کا یا فلاں اس کا وہ عہدیدار بنا ہوا، اس میں سارے غیر مسلم ہیں، فلاں ہے چلا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اگر کہیں عہدہ اور منصب مناسب ملتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں رہ کر ہم ایمانداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ ہم اللہ کے
مخلوق کے درمیان ہم خیر کا کام کر سکتے ہیں تو آپ ایسے عہدے پر براجمان ہو سکتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے. آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ سورہ یوسف کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا. دعا رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رہیں اور ہر طرح کی پریشانیوں میں، ہر طرح کی مصیبتوں میں اور ہر طرح کی معصیت میں ہم کیا کریں، اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کریں. اللہ رب العالمین کو ہی ہم سب کچھ جانیں اور اسی کی پناہ میں رہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.